اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ترجمہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بزرگوں، دوستو، میرے ایمانی اور اسلامی اور پیر بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص پیدائشی نہ ہنرمند ہوتا ہے نہ تعلیم یافتہ، بلکہ بچہ اس قدر مجبور محض ہوتا ہے کہ نہ ہوش ہوتا ہے نہ عقل ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ خود اپنے ماں باپ کو تک پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف جانوروں کو دیکھیے، ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتی ہی اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے۔ دودھ پینے کے لیے بکریوں کے پاس نہیں، سیدھے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ پرندوں میں دیکھیے، مرغی کا چوزا انڈے سے نکلتے ہی اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے جانوروں اور پرندوں کے لیے، جانوروں اور پرندوں کے بچے پیدا ہوتے ہی اپنے ماں کو پہچان لیتے ہیں، مگر چوں بڑے ہوتے ہیں ماں کی پہچان ختم ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف انسان کی حالت یہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے عرفان سے خالی ہوتا ہے، مگر چوں عقل بڑھتی ہے سب کو پہچاننے لگتا ہے۔ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں وغیرہ۔ پہچان میں بچے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ماں باپ اور گھر والوں کی پہچان کافی ہے۔ جب اسکول جانا سیکھے تو استاد کی پہچان کافی ہے، پھر استاد کا کام ہے اور کام یہ ہے کہ بچے کو کتاب کی پہچان کرائیے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، عقل پختہ ہوئی، عرفان کا وجدان بڑھتا گیا، اچھے برے کی پہچان ہوئی، دوست دشمن کی پہچان ہوئی، اپنے اور بیگانی کی پہچان ہوئی۔ پہچان کی اس دنیا میں یہ جاننا ضروری ہے کہ سب سے زیادہ کس کی پہچان ضروری ہے۔ بندہ کو کسی کو جانے یا نہ جانے، مطلب کس چیز کو جانے یا نہ جانے، کس چیز کو پہچانے یا نہ پہچانے، ہر بندے کو یہ لازم ہے کہ سب سے زیادہ اپنے خالق رب کائنات کو پہچانے، یعنی اللہ کا عرفان حاصل کرے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو بار بار اسی غور اور فکر کی دعوت دی۔ کہیں پہ ارشاد ہوتا ہے، کیا تم اپنے اندر دیکھ نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی دوسری جگہ، وہ مطلب اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، کتاب پڑھانے والے کو استاد کہتے ہیں، پڑھنے والے کو شاگرد، کیونکہ بغیر استاد کے کوئی شاگرد پڑھ نہیں سکتا۔ خدا کی پہچان کرانے والے کو پیر اور مرشد کہتے ہیں، پہچان پانے والے کو مرید کہتے ہیں۔ استاد اور شاگرد کے بیچ جو رشتہ ہے اس کا نام ہے تعلیم۔ پیر اور مرید میں جو رشتہ ہے اس کا نام بیعت ہے۔ تعلیم میں سکھایا جاتا ہے، تعلیم میں سکھایا جاتا ہے، بیعت اور ورادت میں بندے کو خدا تک پہنچایا جاتا ہے۔ تعلیم کا پیمانہ کتاب ہوتی ہے، بیعت ورادت کا پیمانہ روح کی بالیدگی ہوتی ہے۔ استاد سے رب کا نام معلوم کیا جاتا ہے، پیر و مرشد سے رب کی ذات اور اس کی صفات کا علم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کو پہچاننا، حضرت علی کہتے ہیں
جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی پہچان کو اپنے ذات کی پہچان پر موقوف کر دیا۔ اب یہ مرشد کا کام ہے کہ ہر ایک کو اس کے حالات کے حساب سے تربیت کرے، رب کی پہچان کرائیں۔ الحمدللہ ہم سرکار قلندر فی الزماں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں صرف کلمے کے اندر رب کی ذات بتا دی، رب کی صفات بتا دی، رب کی پہچان بتا دی۔ یہ میرا پیر ہے اور میرے پیر کا نظر کرم ہے اور میرے پیر کی عطا ہے کہ ان کی عطا سے ہم لوگ اللہ کی ذات کو پہچان چکے ہیں۔ اللہ کیا ہے انہوں نے صرف کلمے میں بتا دیا۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا، اے بزرگ مجھے رب کی پہچان کرا دیجئے۔ بزرگ نے سامنے بٹھایا، مراقبہ کرایا، بعد مراقبے کے پوچھا، مراقبے میں تجھے کیا نظر آیا؟ اس نے کہا، مراقبے میں مجھے ایک کتا نظر آیا۔ بزرگ نے مزاج کی تشخیص کی اور چند وظائف دیے اور کہا کچھ دنوں کے بعد آؤ۔ جب وہ کچھ دنوں کے بعد آیا تو بزرگ نے پھر مراقبہ کرایا اور پوچھا، بتا اب کیا نظر آیا؟ اس نے کہا، اس بار ایک بکری نظر آئی۔ بزرگ نے کچھ دنوں کے لیے مزید عبادت کا اضافے کی تاکید کی اور کچھ دنوں کے بعد آنے کو کہا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد آیا، حسب سابق مراقبہ کرایا اور پھر پوچھا گیا، اب کیا نظر آیا؟ اس نے کہا، ایک پرندہ ہے، بگلے کی طرح سفید ہے، کیچڑ میں لت پت ہے، اڑان چاہتا ہے مگر اڑنے کی طاقت نہیں۔ بزرگ نے مزید ذکر خدا، قیام لیل، صیام نہر کی تاکید کی، خوب عبادتیں کرنے کی تاکید کی، کچھ دنوں کے بعد آنے کو کہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، بزرگ نے مراقبہ کرایا اور کرا کے پوچھا، بتا اب کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس شخص نے کہا، ایک سفید شفاف میدان ہے، اس کے بیچوں بیچ ایک پرندہ کھڑا ہوا میں اڑنے کے لیے پر تول رہا ہے اور یہ پھر آسمان کی طرف اڑ رہا ہے۔ بزرگ نے کہا، کیا تجھے معلوم ہے وہ کتا کون ہے، وہ بکری کون ہے، وہ بگولا کون ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب بزرگ نے کہا، وہ کتا بھی تو ہے، وہ بکری بھی تو ہے، وہ پرندہ بھی تو ہے۔ گناہوں کی وجہ سے تیرا نفس کتے کی مانند تھا، کچھ دنوں کی عبادت نے گناہوں کے بوجھ کو کم کیا تو مثل بکری کے ہو گیا۔ مزید ریاضت نے گناہوں کے میل کو اور ہٹایا تو مانند سفید بگلا کی طرح ہو گیا، مگر وہ حرص و ہوس کی کیچڑ میں لت پت اڑنے کی طاقت سے مزید محروم تھا کہ رب کی رحمت تجھ پر نثار ہوئی اور عبادتوں میں مصروف ہوا تو تیرا نفس اڑنے کے قابل ہوا اور اس طرح تجھے رب کا عرفان حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ یہ کب کس بھیس میں آئے سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ یہ رب کی بارگاہ سے یہ قسم کھا کے آیا ہے کہ میں انسان کو دوزخ میں پہنچاؤں گا، اولاد آدم کو تباہ و برباد کروں گا، ان میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، دائیں بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ مگر رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اے ملعون، تو میرے نیک اور مخلص بندوں کو بہکا نہ سکے گا، وہ تیری چالوں میں نہیں آئیں گے۔ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں، پتہ نہیں کب کیا کر بیٹھے۔ اس کی چالوں اور اس کی چالوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کے ساتھ ہو جائیں جن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔